اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم خاران، امید آپ خیریت سے ہوگی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، شارٹ کورس جو ہمارا چل رہا ہے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو بہت زیادہ مبارک ہو۔ آج رات جو ہے عید رات ہے، اور کل انشاءاللہ وہ دن ہے جس کا انتظار ہے، 15 شعبان، تو سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو درس شروع کرتے ہیں کہ مہدی فی القرآن، یعنی امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے دشمنوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان بہت سی آیات سے، ان میں سے جو ہے ہم یہاں پر چند آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت ہے قرآن مجید میں، رب العزت فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَعْبَثُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم کئی ہو جائیں، یعنی کئی جماعتیں ہو جائیں، یا جماعت کے آنے تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اسے کس نے روکا۔ آگاہ رہو، جب وہ آئے گا تو ان سے ٹالا نہ جائے گا، یعنی جو عذاب آئے گا، اور انہیں وہ عذاب آ کر گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں جو ہے فرمایا کہ امت معدودہ سے اصحاب قائم مراد ہے، اور ان کی گنتی مقرر ہے، وہ 310 سے کچھ زیادہ ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے علی بن ابراہیم المعروف تفسیر قمی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری ہماری آیت شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو ایام اللہ کی یاد دہانی کراتے رہو۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کون سے 3 ایام ہیں؟ فرماتے ہیں ایام اللہ 3 ہیں، یعنی ثلاثہ۔ ایک ہے ظہور قائم کا دن، یعنی جس دن امام علیہ السلام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، اور دوسرا ہے موت کا دن، جب انسان کو موت آتی ہے، یعنی وہ جو ہے لوگوں کو یاد دلاتے رہو یہ۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے قیامت کا دن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 12 اور 15 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَحَسُّوا بِأَسْنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكَضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ قالو، یعنی یہ آگے آیت جاری ہے، قالو یعنی ان سب نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ سورہ انبیاء میں جیسے ہم نے پڑھا کہ پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں، اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے عیش و عشرت کے سامان کی طرف پلٹ جاؤ کہ تم سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بد نصیبی، ہم لوگ واقعی ظالم تھے۔ وہ اسی طرح سے فریاد میں مصروف رہے یہاں تک کہ
ہم نے انہیں جو ہے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر انہیں جو ہے بجھا کر رکھ دیا۔ پھر آگے تفسیر قمی میں مرقوم ہے، یعنی مرقوم یعنی لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی تعویل ظہور قائم آل محمد کے وقت بھی ظاہر ہوگی، جو ہم نے ابھی پڑھی۔ اس کے بعد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها عباد الصالحون، کہ وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یعنی تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ اس آیت کی جو اس کے مظہر جو ہے قائم آل محمد ہوں گے، یعنی ہمارے آخری امام۔ اس کے بعد ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے آیت نمبر 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے مسلسل جنگ کی، ٹھیک ہے، یعنی جنگ کی جاری رہی، انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کا ظاہری تعلق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہے، لیکن اس آیت کی جو ہے تطبیق امام زمانہ علیہ السلام پر بھی ہوتی ہے کہ وہ ظالموں سے آل محمد کی مظلومیت کا بدلہ لیں گے، جیسا کہ ان کا فرمان ہے کہ خون حسین کے ہم خود وارث ہیں اور ہم ہی اس کا انتقام لیں گے۔ پھر سورہ حج جو ہے اس میں آیت نمبر 41 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور نظام زکوٰۃ نافذ کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور جملہ امور کا انجام خدا کے جو ہے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کے اس کے مظہر میں کہتے ہیں کہ حضرت امام قائم علیہ السلام جو ہے ہوں گے مظہر، جیسا کہ امام جو ہے محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت جو ہے آل محمد علیہ السلام اور ان کے تمام ائمہ اور بالخصوص حضرت مہدی اور ان کے اصحاب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک زمین کا اقتدار جو ہے انہیں عنایت فرمائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اللہ دین کو غلبہ دے گا اور مہدی کو جو ہے بدعات اور امور باطل کو جو ہے حرف غلط کی طرح مٹا کر جو ہے مٹا دے گا، یعنی ٹھیک ہے۔ بدعت، یہ بدعت کی جو ہے جمع ہے، زیادہ بدعتیں یعنی بدعت اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ظلم کا خاتمہ کر دے گا، اور مہدی اور اس کے اصحاب نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ یہ بھی تفسیر قمی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نمل، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی صدا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور جو ہے کر دیتا ہے، اور تم لوگوں کو زمین میں یا زمین کا وارث بناتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس آیت کا مظہر بھی حضرت امام قائم علیہ السلام ہے، یعنی ان کے لیے یہ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
ایک روایت میں مروی ہے کہ خدا کی قسم قائم آل محمد بہت ہی مضطر ہوں گے اور وہ آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اپنی کشائش کی دعا مانگیں گے، اور اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور انہیں پوری زمین کا خلیفہ اور حاکم مقرر کر دے گا اور ان کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ بھی تفسیر قمی میں موجود ہے۔